سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اور اس لیے ہمارے ماہ رمضان میں چونکہ بند رہتی ہے محفلیں، آج جو اقبال شناسی کی نشست ہے 943ویں نشست منعقد ہو رہی ہے، اور رمضان کے بعد اقبال شناسی کی محفل میں اس میں جو مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب ایاز الشیخ، جو اپنے اسٹڈیز کے لحاظ سے اور اقبال کے کلام کی خدمت کی وجہ سے سارے ملک میں پہچانے جاتے ہیں اور کئی جگہ سے بلایا جاتا ہے، تاکہ انہوں نے کشمیر کا مطالعہ کیا اور اس کا بھی بڑا ہی دلچسپ میں اپنا سفرنامہ اقبال کے بارے میں سنا۔ جو بات انہوں نے کہی اس حضرات اس بات کا بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئندہ جو اقبال شناسی کا لیکچر ہے جو محفل ہے وہ 4 صوبے پر نہیں ہے، بلکہ ایک ممتاز اسکالر بین الاقوامی شہرت کے حامل جو ہمیں بھی مخاطب کر چکے ہیں رفیع عابدی صاحب کے حصہ، لیکن ان کے تواریخ وہ کینیڈا کے مزید ہیں، تو ظاہر ہے کہ بیرونی حضرات کو جو پڑھنا پڑتا ہے تو بہت کچھ مشکلیں ہوتی ہیں، تو منگل کو رکھا گیا ہے، جبکہ 3 تاریخ جون کی منگل کے بعد اردو جولائی جو 3 تاریخ جولائی کی اور اردو ہال میں ہے مغرب کی سب کوشش کریے کہ مغرب وہی پڑھیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے بین الاقوامی اسکالر جو آتے ہیں وہ دورے پہ نکلتے ہیں، تو انڈیا میں کئی جگہ، پاکستان میں کئی جگہ، تو کئی ممالک سے خطابات ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیرونی فقیر کو ضرور سنیں گے آپ، کیونکہ ان کا بہت بڑا میدان ہے اور اقبال شناسی کو ان کا بہت بڑا کام ہے۔ میں اس مختصر الفاظ کے ساتھ آج کے ہمارے فاضل مقرر جناب ایاز الشیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور اپنے حاضر خطاب میں استعمال کریں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان فرمانے والا ہے، درود سلام تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج کے اس محفل اور حافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے ملی قائد ڈاکٹر غلام ثانی صاحب، جسٹس اسماعیل صاحب، ہمارے بزرگ اور کرم فرما حضرت خواجہ معین الدین حسینی صاحب، فیاض صاحب، شمس الدین صاحب، اور آپ تمام حاضرین جن کی سماعتیں میرے لیے صدر کا درجہ رکھتی ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ایک بار موقع دیا کہ رمضان کے بعد پھر آپ کے درمیان ہیں، اللہ نے زندگی رکھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا آخری اقبال شناسی کا پروگرام بھی میرا ہی ہوا تھا، اور رمضان کے بعد کتابیں مزید سے ہو رہی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا۔ شبیر صاحب کا فون آیا تھا کہ میں رمضان کے بعد کی پہلی نشست کے لیے کچھ تیاری کروں، اور پھر عنوان بھی وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ جو تھوڑا سا الگ رہنا سب سے، آپ کا ہمیشہ اصرار ہوتا ہے، تو
جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ اقبال کے فن پہ تو بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ، اور وہ قابل ہیں جو ان کے فن پہ گفتگو کریں، لیکن میں نے اقبال کی فکر کو اپنا موضوع بنایا کیونکہ اس وقت امت مسلمہ کو فکر کی زیادہ ضرورت ہے، خاص موقعوں میں فن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن عام محفلوں میں اور اہل درد کی محفلوں میں فکر پہ گفتگو یہ میرا یہ تھا، اور پھر یہ مجھے اللہ کا شکر ہے موقع ملا کہ میں آپ کے سامنے، تو میں نے انہیں عنوان دیا عید سے بالکل پہلے، چونکہ اقبالیات کا مطالعہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے قرآن اور حدیث کے بعد، یعنی کہ دن میں کم سے کم 3-4 بار اقبال کو پڑھے بغیر چین نہیں آتا، ایک طرح کا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ عید کے متعلق اقبال کا کچھ نہ کچھ ہوگا، اور بچپن میں پڑھی تھی نظم ارے شوال، تو یاد آ گئی کہ ایک نظم اس طرح سے تھی ہمارے اسکول کے نصاب میں، تو اس نصابوں سے اقبال کو بڑی تیزی سے نکالا جا رہا ہے، لے لے کے سارے جہاں سے اچھا تک اور لب پیار کی دو ہی نظریں معلوم ہے بچوں کو مہمان، تو اس وقت میں نے نظم پڑھی اور پھر اور مزید تھوڑا سا مطالعہ کیا کہ عید کے مطابق اقبال کا کیا ہے، تو کچھ اور مزید اشعار بھی ملے، اور پھر تھوڑی سی اور تحقیق کی تو مجھے ایک بڑی اہم چیز اقبال کی ملی، وہ یہ تھا کہ عام طور پہ ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ اقبال کے تعلق سے عام طور پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کچھ دانا دوست اور کچھ نادان دوست، دانا دشمن اور نادان دوستوں کی جانب سے، کہ اقبال جو ہے وہ نماز اور یہ ان چیزوں سے سب سے الگ، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ کچھ نہیں، بس شاعری کرتے تھے، اور پھر ایک حلقہ جو کہتا ہے کہ وہ منکر حدیث بھی تھے، اہل قرآن میں سے تھے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں، تو مجھے ایک بڑی اہم چیز اقبال سائبر لائبریری سے دریافت ہوئی، وہ یہ کہ اقبال نے عید کا خطبہ دیا تھا، اقبال نے عید الفطر کا خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے کو پرنٹڈ شکل میں تقسیم بھی کروایا گیا، اور وہ خطبہ مجھے مل گیا جو انہوں نے دیا تھا وہ خطبہ، اور جس میں آپ نے حدیث کے بہت سارے حوالے دیے ہیں، اور پھر نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت نہیں بتائی، تو اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہوتا ہے وہ ایک بیکار سی چیز ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کچھ اقبال شناسہ لوگ بھی اقبال کے فکر پہ گفتگو کرنے کی بجائے، آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ساری انٹرنیٹ پہ اور دنیا میں، کہ اقبال کی شخصیت، اس کی ذات، اس کی فیملی، اس کے بچے اور اس ان پہ گفتگو ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ اقبال بھی ایک انسان تھا، وہ معصوم عن الخطا نہیں تھا، اقبال سے بھی وہ ساری اچھائیاں اور برائیاں ایکسپیکٹ ہو سکتی ہیں جو ایک انسان میں، اب ان کی فیملی سے، ان کے یہ چیزوں سے میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ اسے مائکروسکوپ لگا کے دیکھیں، اگر لکھنے والے خود اپنی زندگی میں مائکروسکوپ لگا لیں تو شاید اقبال بھی شرما جائے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اقبال کے تعلق سے آج کل انٹرنیٹ پورا بھرا ہوا ہے، اور ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑی ایک منظم سازش کے تحت اقبال کی کردار کشی کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہرحال میں آج زیادہ گفتگو اقبال کے کلام پہ ہی جو عید سے متعلق ہے 2 نظمیں ہیں اس پہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، حاصل مطالعہ جو میرا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دراصل اقبال کے پاس جو اس سے پہلے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اس کا جو تصور مرد مومن ہے، اس کا مرد مومن بہت الگ آدمی ہے، یہ نیچے کا یا پھر ذلی کا پرفیکٹ یا سپر مین نہیں ہے، بلکہ یہ مرد مومن اللہ کی نور کی روشنی سے دیکھتا ہے، اور اس کے پاس ایک عزم ہے، اور وہ اپنی زندگی اور دنیا کی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ صفات بھی ہیں، اور جن صفات کے ذریعے سے وہ دنیا میں ایک چینج لانا چاہتا ہے، اور وہ سکون سے بیٹھا ہوا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایک ہلچل ہو، اور اس کے اندر دنیا میں کچھ ایک رسم حق و باطل جو ہے، تو اس میں اس کا کچھ یہ ہے، اس کا اپنا کردار ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرف جائیں، بلکہ ابھی اقبال ریویو کی چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اقبال اکیڈمی کی طرف سے، اس کا ایڈیٹر بنایا گیا مجھے، تو میں ایک مضمون ایڈٹ کر رہا تھا، تو ہمارے جو ظہیر صاحب ہیں، ہمارے صدر ہیں، انہوں نے سلام عرض کیا آپ سب کو، لیکن اپنی
طبیعت کی سوا نہیں پاتے, چل نہیں پاتے ہیں زیادہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ مرد مومن نہ ہونے کی وجہ سے شیطان بھی ہو رہا گیا ہے دنیا میں, اور اللہ کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے کہ آپ مجھے واپس بلا لیں. میں نے تو سمجھا تھا کہ کوئی ٹکر کے لوگ ہوں گے میرے یہاں پہ, میری ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر. اب میں کس سے مقابلہ کروں یہاں پر؟ یہ تو پہلے ہتھیار ڈال چکے ہیں لوگ, اب ان سے میرا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں اپنی بات کو موضوع کی طرف لاتے ہوئے کہتا ہوں کہ غرہ شوال یا ہلالی اقبال کی نظم ہے. تو پہلا شعر ہے, غرہ شوال اے نور نگاہ روزدار, آ کے تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار. غرہ شوال کہتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ. تو یا عید کا جو چاند ہے وہ آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے روزے داروں کی نگاہوں کے جو نور ہے, چاند کا شوال کی کتنی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے. اور ہم جاتے ہیں چھت پہ دیکھتے ہیں ایک جو مسرت ہوتی ہے دل میں. اب میں یہاں پہ نہیں کہوں گا کہ 10 بجے روزہ چھڑوا رہے ہیں یا 9 بجے, وہ ایک الگ موضوع ہے, وہ ہمارے آؤٹ آف ہے, بلکہ اجتماعیت نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے بس الحمدللہ. تو چاند کا جو انتظار ہے وہ کہنا کہ غرہ شوال ہے نور نگاہ روزدار, آ کے تھے تیرے لیے مسلم سراپا انتظار. تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے, تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے. شام تیری کیا ہے صبح عشق کی تمہید ہے, شام تیری کیا ہے صبح عشق کی تمہید ہے. سر گزشتے ملت بیدا کا تو آئینہ ہے. یعنی ہماری ملت کے کئی اتار و چڑھاؤ اس چاند نے دیکھے ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر گزشتے ملت بیدا کا تو آئینہ ہے. اے مینو ہم کو تجھ سے الفت دیری نہ ہے, اس سے بہت محبت ہے. 1400 سال سے مسلسل ہم تجھے دیکھتے ہیں اور تیرے انتظار میں رہتے ہیں. اب وہ اقبال پھر تاریخ کی طرف لے جا رہے ہیں مومنین کو بھی, اور چاند سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس علم کے سائے میں تیغ آزماں ہوتے تھے ہم, جس علم کے یعنی جس جھنڈے کے, علم محرم میں نہیں ہوتا بلکہ مسلمانوں کو بھی اپنا ایک علم ہوا کرتا تھا جس کے نیچے جس کے تلے ہم جہاد کیا کرتے تھے. ہماری تاریخ جس علم کے سائے میں تیغ آزماں ہوتے تھے ہم, دشمنوں کے خون سے رنگین قبا ہوتے تھے ہم. تیری قسمت میں ہم آغوشی اسی رایت کی ہے, تو بھی اسی جھنڈے تلے اسی رایت کے تلے ہے. اس کے روز افسوس سے تیری آب ملت کی ہے. آشنا پرور ہے قوم اپنی وفا آئی تیرا, آشنا پرور ہے قوم اپنی وفا آئی تیرا. ہے محبت خیز پیراہن سیمی تیرا, جو صبح پیراہن ہے تیرا یہ محبت خیز ہے. پھر کہتے ہیں او جگر تو سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے. اب وہ چاند سے کہتے ہیں کہ آسمان کی بلند ہے اور وہاں سے دیکھ لے. او جگر تو سے آسمان کی بلندی سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے. اپنی رفعت, اپنی اونچائی, اپنی بلندی سے ہمارے گھر کی بستی دیکھ لے. اپنی رفعت سے ہمارے گھر کی بستی دیکھ لے. قافلے دیکھ, قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ. دنیا کس تیزی سے جا رہی ہے دیکھ. قافلے دیکھ اور ان کی برق رفتاری بھی دیکھ. رہ درماندہ کی منزل سے بیزاری بھی دیکھ. اور راہ بھٹکے بھی ہم جیسے لوگوں کی منزل سے بیزاری ہے. ہم منزل بھی جانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھ قافلے کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہے کہ سو رہا ہے. بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن, تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب. اور پھر علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا. کارواں کا جو سامان ہے وہ چوری ہو چکا ہے, گم ہو چکا ہے. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, کھونے کا احساس بھی ختم ہو گیا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے پانے کی کوشش نہ کریں, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کھونے کا احساس بھی ختم ہو گیا. پھر آگے کہتے ہیں دیکھ کر تجھ کو پر ہم اٹھاتے تھے گوہر. چاند نکلتا تھا جب ہماری باتیں آتی تھی تو سلامت مبارک کے شادیاں بجتے تھے. حضرت نے بھی دیکھا ہوگا یہاں پہ حیدرآباد میں جو سلطنت تھی اس وقت میں بھی, اور پھر ہمارے بزرگوں نے دیگر بھی دیکھا ہوگا کہ اشرفیاں تقسیم ہوتی تھی, پیسے تقسیم ہوتے تھے, موتیاں لٹائے جاتے تھے.
اور جب سلطنتیں ہوں گی بغداد کی ہوں گی دوسری جگہ کی، وہاں پر تو کیا مسئلہ، کیا اس کا منظر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر تجھ کو اوپر پر ہم اٹھاتے تھے گھر، اے تہی ساغر ہماری آج ناداری بھی دیکھ، آج دیکھ کے ہمارا کیا حال ہے، آج کتنے نادار ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلمان اسیر، ہے مسلم اسیر، فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، یہ فرقہ، یہ جماعت، وہ فلاں، یہ مسلک، وہ مسلک، یہ ہمارے مولانا کا فون آ گیا، ہم مان رہے بات کو، آپ کے مولانا کا آپ دیکھیے۔ تو بڑا تعجب بھی ہوا تھا مجھے بھی عید کی رات پہ، تو مختلف لوگوں کے فون آئے، تو اور عید کی پہلی شب تیسری اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ فرقہ آرائی کی زنجیروں میں ہے مسلم اسیر، اپنی آزادی بھی دیکھ، ان کی گرفتاری بھی دیکھ۔ تو آزاد ہے، یہ گرفتار ہیں، یہ صوفی کے گرفتار ہیں، ملا کے گرفتار ہیں، مسلک کے گرفتار ہیں، مذہب کے گرفتار ہیں، لیڈر کے گرفتار ہیں، آزاد ہے ہی نہیں ہے۔ ان کی ذہن اور سوچ پر قبضہ کر لیا گیا ہے، آزادانہ سوچ ہی نہیں سکتے، جبکہ قرآن نے ان کو آزاد ذہن دیا تھا۔ قرآن تو آزاد کرتا ہے ساری چیزوں سے، ساری فکروں سے۔ اسی لیے مجھے مشتاق احمد یوسفی جن کا حال میں انتقال ہوا، اللہ غنی کا رحمت کرے، انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس جگہ میں پڑھا تھا کہ جب تک ذہن کو رہن نہیں رکھا جاتا دانشور تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو اپنی گرفتاری دیکھ، تو کہہ رہے ہیں کہ چاند تو آزاد ہے لیکن ہم گرفتار ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، مسجد میں شیخ جو تسبیح کر رہا ہے اس کی جو ٹوٹا پھوٹا رشتہ ہے اس تسبیح کے ساتھ، وہ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے۔ جب وہ سبحان اللہ کہے گا کہ اللہ سارے عیبوں سے پاک ہے تو ساری دنیا عیبدار ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ جب وہ کہے گا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ساری دنیا چھوٹی ہو جائے گی اس کی نظروں کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا بڑی ہے، اس کا رشتہ بس لفظی رشتہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن نہ اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں ہے، نہ اس کے روح میں ہے، نہ اس کی زندگی میں۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، خود قدم بہرمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ آج کے حالات میں بہت پختہ شعر ہے، اور خود قدم بہرمن کی پختہ زنار، وہ اپنے ریچولس میں اپنے معاملات میں کتنا پختہ ہے، کتنا یقین کامل ہے اس کا، دیکھ۔ اور تیری جو ہے نا گھوم کی جو کیفیت ہے، دس بزب کی جو کیفیت ہے، اس کو دیکھ۔ پھر کہتے ہیں کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، کافروں کی مسلم آئینی کا نظارہ کر، جو اللہ کو نہیں مانتے، انہوں نے وہ ساری صفات اپنا لی جائے مسلمانوں کی۔ جیسے کسی نے یورپ کے دورے کے بعد کہا تھا کہ وہاں مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام ہے، اور یہاں مسلمان ہے لیکن اسلام نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور اپنے مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ پھر کہتے ہیں کہ بارش سنگ حوادث کا تماشائی بھی ہو، امت مرحوم کی آئینہ دیواری بھی دیکھ، ہاں تملق پیش کی دیکھ آبرو والوں کی تو، اور جو بے آبرو تھے ان کی خودداری بھی دیکھ۔ پھر کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، جن کو ہم نے بولنا سکھایا، جن کو ہم نے پہننا سکھایا، جن کو ہم نے کھانا سکھایا، جن کو ہم نے چلنے پھرنے کا سلیقہ دیا، کیچڑ میں لت پت عورت کو جس نے تہذیب سے آشنا کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہاں تملق، جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، اس حریف بے زبان کی گرم گفتاری بھی دیکھ۔ وہ آج ہمارے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، جس کو ہم نے سکھایا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، مغرب ہے کہ انجوائے کر رہا ہے زندگی، نعمتوں کے اللہ کا خوب فائدہ اٹھا رہا ہے، ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساز عشرت کی صدا مغرب کے ایوانوں میں سن، اور ایران میں ذرا ماتم کی تیاری بھی دیکھ۔ پھر کہتے ہیں الحمدللہ ترک میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں اسلامی خلافت قائم ہو گئی یا اسلامی حکومت آ گئی، لیکن بہرحال جبری کفر سے اختیاری کفر کا معاملہ ہے وہاں کا، کہ ایک زمانہ ہوا تھا کہ ترکی میں اذان بھی عربی میں نہیں دے سکتے تھے اتا ترک کے زمانے میں۔ آج اردگان آ گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک پازیٹیو چینج ہے۔ لیکن علامہ اقبال کے جس وقت یہ نظم لکھی تھی، ترکوں انگریزوں سے معاہدے کے بعد خلافت ختم کر دی گئی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا،
چاک کر دی ترک کے نادان خلافت کی قبا، ساتھ کی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ پھر کہتے ہیں صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہے۔ صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہے۔ مجھے ہمارے دادا حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہمیشہ کہ پتہ نہیں کس شاعر کا ہے کہ دیکھ سب کچھ اور منہ سے کچھ نہ بول، دیکھ سب کچھ اور منہ سے کچھ نہ بول، آنکھ آئینے کی پیدا کر دہن تصویر کا۔ تو صورت آئینہ سب کچھ دیکھ اور خاموش رہے، شورش ابروز میں محوے صورت دوش رہے۔ پھر ایک اور نظم ہے عید پر، آپ سے ایک فرمائش کی گئی تھی کہ شعر لکھے عید پہ، تو آپ نے کہا یہ شالامار میں برگ زرد کہتا ہے، برگ پتے کو کہتے ہیں، شالامار کا باغ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ شالامار میں ایک برگ زرد کہتا ہے، کہتا تھا گیا وہ موسم گل جس کا رازداں ہوں میں، گیا وہ موسم گل جس کا رازداں ہوں میں، نہ پائمال کرے مجھ کو زائرین چمن، the visitors of the garden، زائرین چمن، نہ پائمال کرے مجھ کو زائرین چمن، انہی کے شاخ نشیمت کی یادگار ہوں میں۔ پھر کہتے ہیں کہ ذرا سے پتے نے بیتاب کر دیا دل کو، ذرا سے پتے نے بیتاب کر دیا دل کو، چمن میں آ کے سراپا غم بہار ہوں میں، خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار۔ ایک درخشاں ماضی ہمارا، ایک گولڈن پاسٹ، کسی زمانے میں ہمارا کیا دبدبا تھا، کیا رعب تھا، دنیا کی ساری قومیں علم کے لیے کاسا لے کے ہمارے دروں پہ آتی تھی کہ ہمیں علم بخشیے، ہمارے پاس پڑھیے۔ ہماری جامعات میں ساری دنیا کے طالب علم پڑھتے تھے، ہم نے علم دیا، ہنر دیا، روشنی دی، سیاست دی، صنعت دی، ہر چیز ہم نے دی، ایک گولڈن پاس تھا ہمارا۔ کہتے ہیں کہ خزاں میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہو، خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں، اجاڑ ہو گئے عہدے کہن کے میخانے، پرانے زمانے کے جو میخانے تھے اجاڑ ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، نہ رعب ہے، نہ دبدبا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے۔ آج سب سے بے قیمت اگر کوئی چیز ہے تو مسلمان ہے، جس کی جو مرضی آئی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کسی کو ہماری رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واٹ از یور اوپینین بھی نہیں پوچھتے کرٹسی سے، کسی شمار میں نہیں ہے ہم لوگ، کیونکہ جب آپ نے اپنے آپ کا دامن اللہ سے جڑا لیا، فیض نے کیا خوب کہا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستان سے اڑتا ہے۔ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ علی نے کہا اے خاص ہے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ اجتبا کی تیری وقت دعا ہے، وہ جو دین جو نکلا تھا بڑی شان سے گھر سے، پردیس میں آ کے غریب اٹھ رہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اجاڑ ہو گئے عہدے کہن کے میخانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ یہ کون؟ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا بھی کوئی چارہ ہے۔ علامہ اقبال کی ایک خاص بات یہ ہے کہ حالی ایک بہت بڑے شاعر ہیں لیکن انہوں نے مرثیہ پڑھ دیا۔ علامہ اقبال امت پہ تنقید کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں سے آگاہ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کمزوریوں کو دور کرنے کا نسخہ بھی بتاتے ہیں، ایک سچویشن بتاتے ہیں آپ کی کہ یہ سچویشن ہے، اور اس سچویشن سے نکلنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہو۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نشہ یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشہ یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیر۔ ہماری تقدیر جامد نہیں ہے، ہم ہمارے اللہ سے کہلوا کر کبھی بھی اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، کیونکہ تقدیر کا جو خالق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کہیں گے کہ مولا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور مولا اگر ہمیں محبوب رکھتا ہے تو بدل دے گا وہ۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور یہ کہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یہ کہتے ہیں کہ نشہ یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں،
कमाल सिद्क़ मुरव्वत है ज़िंदगी इनकी, सच्चाई और मुरव्वत से भरपूर इनकी ज़िंदगी है। They are very honest in their approach. कमाल सिद्क़ मुरव्वत है ज़िंदगी इनकी, माफ़ करती है फितरत भी इनकी तक़सीर है। छोटी बहुत लग़ज़िश हो जाती है तो फितरत माफ़ करती है, छोटी बहुत लग़ज़िश हो जाती है माफ़ करती है। फिर अल्लामा इक़बाल कहते हैं क्या होना चाहिए उस उम्मत का। आज हम निकलते हैं तो मेरे ख्याल में रुआब और दब्बात तो पढ़ना बड़ी बात है, कोई नोट भी नहीं करता कि गुजरे हैं इससे, वरना इसी ज़मान इसी शहर में आपने इसी वक्त जब उरूज में था आपका दौर, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उरूज में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये था कि एक जलाल और उसकी कैफियत थी हमारी दबदबे की थी। अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि अगर वो दोबारा आना है आपके पास तो क्या होना चाहिए, कलंदराना अदाएँ, बेनियाजी होना चाहिए, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, बेनियाजी है, सब कुछ अल्लाह का है, मेरा क्या है, ये गाड़ी ये घर सब अल्लाह का है, मेरे बच्चे ये सारी चीज़ें अल्लाह की हैं, ये माल और दौलत दुनिया है, रिश्ता हो पेबंद उताने वहम गुमा है, सब तो है ला इलाहा इल्लल्लाह। इक़बाल कहते हैं कि जिस उम्मत में ये चीज़ें आ जाएं कि कलंदराना अदाएँ सिकंदराना जलाल, कलंदर भी हो फिर जबरूत भी हो उसके पास, क़ुव्वत नाफिज़ा भी हो, बड़ी से बड़ी नसीहत वाज हो जाती है अगर आपके पास क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं, ऑप्शन है मेरे पास, मानू या नहीं मानू। मस्जिद के मौलाना रात तहज्जुद में बड़ी दुआएं कर रहे हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है नहीं गुजारना, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर दीन नाफिज होता तो ऑप्शन नहीं होता था, आपको कंपलसरी हो जाता था। तो साथ ही साथ कलंदराना आता है, एक तरफ बेरुपती का ये आलम है कि दुनिया से कोई नहीं देना नहीं है हमको, और दूसरी तरफ ये कि सुदवत, शौकत, अजमत, हैबत, कुदरत, ये सारी चीज़ इनके हाथ। इसीलिए कहा कि रहमानुल लैल व फरसानुन नहार, रात के राहब दिन के सवार, कलंदराना अदाएँ सिकंदराना जमाल जलाल, ये उम्मतें हैं जहाँ में बरहना शमशीरें, ये उम्मतें हैं जहाँ में बरहना शमशीरें। ये कहते हैं कि खुदी से मर्द खुदागाह का जमाल व जलाल, खुदी से मर्द खुदागाह का जमाल व जलाल, ये किताब है बाकी तमाम तफसीरें, ये किताब है बाकी तमाम तफसीरें। मेरा जिस शेर का आज मैंने इंतखाब किया था अपने उन्वान के लिए, शिकोए ईद का मुनकिर नहीं हूँ मैं, लेकिन ईद की अजमत का मैं मुनकिर नहीं हूँ, ईद की अजमत का मैं मुनकिर हरगिज़ नहीं हूँ, शिकोए ईद का मुनकिर नहीं हूँ मैं, लेकिन कबूल हक़ है फ़कत मर्द हुर की तदबीर है, जो आज़ाद मर्द है, मर्द हुर कहते हैं आज़ाद मर्द, जिसकी सोच आज़ाद, जिसका जिस्म आज़ाद, जिसके हाथ आज़ाद, पैर आज़ाद, फिक्र आज़ाद, जो आज़ाद मर्द है, जो सिवाय अल्लाह के किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, उसी की तकबीर अल्लाह को कबूल। एक जानिब तो तुम अल्लाहु अकबर कहते हो, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद। एक जानिब तो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपनी जिंदगियों को देखिए कि किसको बड़ा बना के रखा है। किसी के नज़दीक निज़ाम वक्त का नज़्म नस्क बड़ा बना हुआ है, किसी के नज़दीक अपनी माल और दौलत बनी हुई है, किसी के नज़दीक बीवी बच्चों का बड़े हुए हैं। इन सब की नफी करें तब अल्लाह बड़ा होता है, सब भी बड़े हैं अल्लाह भी बड़े नहीं हो सकता। एक दिल में दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती है, एक नियाम में दो तलवार नहीं आ सकती, या बंदे खुदावन या बंदे ज़मान। थोड़े थोड़े मुफादात के आगे, गैरुल्लाह के आगे सजदे करने वाले हम लोग, इलाही कौन सी मंजिल है ये दुनिया परस्ती की, किसी से नाम पूछा और सजदा कर लिया मैंने, तेरे दिल में तो सारी तस्वीरें बुतों की और फिर तो तौहीद का दौरा कर रहा है। बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। आपने बड़ा बनाया, अगर किसी को नहीं बड़ा बना रहे तो अपने नफ्स को बड़ा बना रहे हैं,
مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، حی علی الفلاح کہتا ہے، لیکن بستر چھوڑنے دل نہیں کرتا، تو آپ نے کس کو بڑا مانا؟ اپنے نفس کو بڑا مانا یا اللہ کو بڑا مانا؟ بتائیے مجھے۔ اور پھر دعوے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں اور ہمارے پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے پہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ہم کیوں پیچھے ہیں؟ تم اپنے آپ کو اللہ والا بناؤ تو صحیح۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، مجھے اس سے پہلے نجم الدین اربکان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کسی واعظ نے کہا کہ اللہ ہم بہت مظلوم ہو گئے ہیں، ابابیل کو بھیج ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 ارب سے زیادہ رہ کر ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ چند لاکھ کے مقابلے میں آپ 1 ارب سے زیادہ ہیں اور ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں، خود ابابیل کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اقبال یہاں کہہ رہے ہیں کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں، میری حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے۔ جو دانشوری کی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ راز کیا جانے، حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنون کی تدبیریں۔ عقل میں نہیں آتے، عقل کے لیے حواس ضروری ہیں، عقل کے لیے حواس ضروری ہیں۔ عقل محتاج ہے حواس کی، آنکھ دیکھے گی، ناک سونگے گی، ہاتھ ٹچ کریں گے تو تب عقل اس کا کیلکولیشن کر کے اندازہ لگائے گی کیا ہو رہا ہے۔ عشق انسان کو بہت محتاج ہے، عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ آپ تو ابھی کیلکولیشن کریں گی کہ ٹیمپریچر کیا ہوگا اس آگ کا، کتنا جل سکتے ہیں، کیا ہوگا، کیلکولیشن آپ کا چلتا رہتا ہے، آپ کیلکولیٹ کرتے رہتی ہے، مائنس پلس ضرب تقسیم ساری چلتے رہتے ہیں دماغ، لیکن عشق یہ ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ تو کہتا کہ عقل ہے محو تماشا ہے لبے بھام، عقل ابھی کیلکولیشن میں عشق خود پڑا بے خود پڑا شمبود۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حکیم میری نواؤں کا راز کیا جانے، ورائے عقل ہے اہل جنون کی تدبیر۔ اہل جنون جو ہے اللہ کی جو دیوانے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ سے اشد حب اللہ، اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، ان کا جینا مرنا چلنا پھرنا ہر چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مولا تم نے دیا، میرا کیا تھا؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کیا ادا نہ ہو، میرا تھا کیا؟ سب کچھ تو تیرا۔ اب میں علامہ اقبال کا جو خطبہ انہوں نے عید الفطر پہ دیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ خطبہ 1932 میں آپ نے دیا تھا، اور یہ لاہور فیروز پرنٹنگ ورک سے اس کا پمفلیٹ چھپا تھا، اور یہ انجمن اسلامیہ پنجاب لاہور کی دعوت پہ آپ تشریف لے گئے تھے، اور اسی میں یہ خطبہ عید میں تقسیم بھی ہوا تھا۔ اب جتنا میں پڑھ سکتا ہوں پڑھوں گا وقت کے حساب سے۔ ملت اسلامیہ، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہی ارشاد خداوندی ہے جس کی تعمیل میں آپ نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، اور اس اطاعت الہی کی توفیق پانے کی خوشی میں آج بحیثیت قوم خدا تعالیٰ کی یادگار میں سجدہ شکر بجانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ علامہ اقبال کا خطبہ ہے جو آپ نے دیا تھا عید الفطر پہ۔ بے شک مسلم کی عید اور اس کی خوشی اگر کچھ ہے تو یہ ہے کہ اطاعت حق یعنی ابدیت سے کہ فرائض کی بجاوری میں پورا اترے، اور قومیں بھی خوشی کے تہوار مناتی ہیں، مگر سوائے مسلمانوں کی کون سی قوم ہے جو خدا پاک کی فرما برداری پورا اترنے کے لیے عید مناتی ہے۔ مورخین کے بیان کے مطابق 2 ہجری میں رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے۔ صدقہ عید الفطر کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال جاری فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا جس میں صدقہ کے فضائل بیان فرمائے،
پھر صدقہ کا حکم دیا۔ عید الفطر کی نماز باجماعت عیدگاہ میں اسی سال ادا فرمائی۔ 2 ہجری سے پہلے عید کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ اسلام کے ارکان یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے خالق اکبر نے بندوں کی اصلاح و فلاح کے لیے ہدایت فرمائے تو مقصود یہ تھا کہ ان کی پابندی سے مسلم بحیثیت فرد وہ انسان بن سکے جسے وحی خداوندی احسن تقویم کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ احسن تقویم یہ تھا کہ ہم نے آپ انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا اور ملت اسلامیہ وہ ملت بن جائے جو قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق دنیا کی بہترین امت ہو اور اپنے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کے اصول کو سامنے رکھنے والی ہو۔ اسلام کا ہر رکن انسانی زندگی کے صحیح نشوونما کے لیے اپنے اندر ہزارہ ظاہری اور باطنی مصلحتیں رکھتا ہے۔ مجھے صرف اس وقت ایک رکن کی حقیقت سے متعلق آپ سے وہ باتیں کہنی ہے جسے صوم کہتے ہیں اور جس کی پابندی کی توفیق کے شکرانے میں آج آپ عید منا رہے ہیں۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، گو کہ ان کی تعداد وہ نہ ہو جو ہمارے روزوں کی ہے، تاکہ انسان پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے۔ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گویا روزہ انسان کو پرہیزگاری کی راہ پر چلاتا ہے۔ اس سے جسم اور جان دونوں تزکیہ پاتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، یہ صحیح نہیں، بلکہ ظاہر و باطن کی صفائی کا یہ طریقہ ضبط نفس یا حیوانی خواہشوں کو اپنے بس میں رکھنے کا نظام اپنے اندر ملت کی تمام اقتصادی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے مقاصد پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ فائدے جو ایک فرد کو روزہ حاصل ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کہ روزے بجائے مسلسل 1 مہینہ رکھنے کے کبھی کبھی رکھ لیے جاتے ہیں، یا بجائے رمضان میں رکھنے کے سال کے اور مہینوں میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ اگر محض فرد کی اصلاح اور اس کی روحانی نشوونما پیش نظر ہوتی تو بے شک یہ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن فرد کے علاوہ تمام ملت کے اقتصادی اور معاشرتی تزکیے کی غرض بھی شارع برحق کے سامنے تھی۔ آج کی عید الفطر کہلاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے عیدگاہ میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا تو ساتھ ہی صدقہ عید الفطر کا ادا کرنے کا حکم دیا۔ تعجب نہیں کہ عید کا دن مقرر کرنے کی اصل غرض ہی شارع علیہ السلام کے نزدیک صدقہ عید الفطر کا جاری کرنا ہو۔ حق یہ ہے کہ زکوٰۃ اور اصول تقسیم وراثت کے بغیر تیسرا طریقہ اقتصادی اور معاشرتی مساوات قائم کرنے کا جو اسلام نے تجویز کیا صدقات کا تھا۔ ان صدقات میں سب سے بڑھ کر صدقہ فطر ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ ایک مقررہ دن پر تمام قوم کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آپ نے اس اہتمام سے بسر کیا کہ کھانے پینے کے اوقات، بہرحال میں تھوڑا سا وقت کمی ہے، میں بہت زیادہ مکمل خطبہ نہیں پڑھوں گا۔ اب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات قوم کی اقتصادی اور تمدنی زندگی کی مجموعی اصلاح تھی۔ روزہ کا مقصد قوم کی اقتصادی اور تمدنی زندگی کی اصلاح تھی۔ قرآن مجید میں جہاں مسائل صیام کا ذکر کر کے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك مبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، وہاں ساتھ ہی ملک طور پر ان باتوں کا نتیجہ حکم دیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الاحکام لا تاکلوا اقریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ روزہ رکھ کر مفلسوں سے محض ہمدردی کا احساس پیدا کر لینا کافی نہیں ہے۔ عید کے دن غربا کو 2-4 دن کا کھانا دینا کافی نہ تھا۔ طریقہ وہ اختیار کرنا مقصد تھا جس سے مستقل طور پر دنیائی معلومات سے انتفاع کی قواعد اس طرح قائم ہوں کہ جہاں تقسیم وراثت اور زکوٰۃ سے ملت اسلامیہ کے معلومات میں گناہ مساوات پیدا ہو، وہاں اس مساوات میں ایک دوسرے کے اموال میں ناجائز تصرف میں کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ روزوں کے التزام سے صرف انفرادی روحانیت کی ترقی یا زیادہ سے زیادہ انسانوں کے ساتھ ایک ہنگامی ہمدردی مقصود نہ تھی بلکہ شارع کی نظر اس بات پر ہے کہ تم اپنے حلال اور کمائے ہوئے مال پر قناعت کرو اور دوسروں کے کمائے ہوئے مال کو باطل طریقوں سے کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اس باطل طریقے پر دوسروں کا مال کھانے کی بدترین روش قرآن کے نزدیک ہے۔ یہ مال و دولت کے ذریعے حکام تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کو رشوتوں سے اپنا طرفدار بنا کر اوروں کے مالوں کو اپنے قبضے میں لایا جائے۔ مذکورہ بالا آیات میں اثم کے معنی بعض مفسرین نے جھوٹی گواہی وغیرہ کے لیے بھی لیا ہے۔
علماء قرآن نے حکام سے مراد مسلمانوں کے اپنے مفتی، قاضی اور سلطان لیے ہیں، جبکہ ان فقیہوں اور قاضیوں کے پاس جھوٹے مقدمات بنا کر لے جانے کو خدا نے مذموم قرار دیا ہو تو سمجھ لو کہ غیر اسلامی حکومتوں کے حکام کے پاس اس قسم کے مقدمات لے جانا کس قدر ناجائز ہے۔ مہینے بھر روزے رکھنے کی آخر یہ غرض تھی کہ آئندہ تمام سال اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور بھائی بن کر رہو، اور اگر اپنا مال ایک دوسرے کو بانٹ کر نہیں دے سکتے تو کم سے کم حکام کے پاس کوئی مالی مقدمہ اس قسم کا نہ لے جاؤ جس میں ان کو رشوت دے کر حق و انصاف کے خلاف دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا مقصود ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کا دن تمہارا عہد ہونا چاہیے، آج کا دن آپ کا عہد ہونا چاہیے کہ قوم کی اقتصادی اور معاشرتی اصلاح کی جو غرض قرآن حکیم نے اپنے ان احکام میں قرار دی ہے اس کو تم ہمیشہ مد نظر رکھو گے۔ علامہ اقبال چونکہ پنجاب میں تھے اس وقت کا جو تقسیم ہند سے پہلے کا، اور وہاں کے مسلمانوں کی معاشیت بہت خراب تھی اس وقت، اور علامہ اقبال یہیں اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے پنجاب اس وقت تقریباً 1.25 ارب روپے کے قرض میں مبتلا ہے، اس دور میں 1.25 ارب کے قرض میں مبتلا ہے، اور اس پر ہر سال تقریباً 14 کروڑ روپے کا سود ادا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی دیکھ لیجیے کتنے سودی چیزوں میں ہم ملوث ہیں۔ بہت آسان ہے فائنانس پہ گھر لینا، فائنانس پہ گاڑی لے لینا۔ کیا اس قرض سے اور اس سود سے نجات کی کوئی سبیل سوائے اس کے ہے کہ تم احکام خداوندی کی طرف رجوع کرو اور مالی اور اقتصادی غلامی سے اپنے آپ کو رہا کرواؤ؟ اگر آج تم فضول خرچی چھوڑنے کے علاوہ مال اور جائیداد کے جھوٹے اور بلا ضرورت مقدمے عدالتوں میں لے جانا چھوڑ دو، اور خاص بات یہ کہ علامہ اقبال خود بیرسٹر تھے، غیر اسلامی حکومت مقدمے لے جانے سے متعلق وہ بنا کر ہیں لیکن وہ خود بیرسٹر ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چند سال کے اندر تمہارے قرض کا کثیر حصہ خود بخود کم ہو جائے گا اور تم تھوڑی مدت کے اندر قرض غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو گے۔ نہ صرف یہ کہ مالی مقدمات کا ترک تمہیں اس قابل بنا دے گا کہ تم وہی روپیہ جو مقدموں اور رشوتوں اور وکیلوں کے فیسوں میں برباد کرتے ہو اسی سے اپنی تجارت اور اپنی صنعت کو فروغ دے سکو گے۔ کیا اب بھی تم کو رجوع قرآن کی ضرورت محسوس نہ ہوگی اور تم عہد نہ کرو گے کہ تمام دنیائی امور میں شرع قرآن کی پابندی ہو جائے؟ کس انتباہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پکار کر کہا تھا ایاکم والدین فانہم باللیل ومذلۃ بالنہار، دیکھو قرض سے بچنا، قرض رات کا غم ہے اور دن کی ذلت ہے، قرض رات کا غم ہے اور دن کی ذلت ہے۔ علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ اس خطبے میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے صرف اقتصادی پہلو پر ہی نظر ڈالی گئی ہے، شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی قسم کے خطبے میں اسلامی زندگی کے ایک اور اہم پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فی الحال میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں جو ایک نہایت لطیف پیرائے میں رشد ہدایت کی تمام شاہراہوں کو انسان پر کھول دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ظاہر و باطن میں اخلاص پر کاربند ہونا، غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، فقر و تونگری، امیری اور غریبی میں میانہ روی، مڈل پاتھ اختیار کرنا، جو شخص مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں، جو مجھ سے قطع رحمی کرے، مجھ سے تعلق توڑے، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو اپنے پاس سے دوں، میں اس کو اپنے پاس سے دوں، میرا بولنا ذکر الہی کے لیے ہو، میں جب بات کروں تو اللہ کے ذکر کے لیے ہو، اور میری خاموشی غیر و فکر کے لیے ہو، میری خاموشی غور و فکر کے لیے ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو۔ اس پر آپ نے اپنا خطبہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا عالمانہ خطبہ علامہ اقبال نے دیا۔ آج کے بھی الحمدللہ خطبے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں لیکن کوئی پیغام عمل نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا جا کے کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علامہ اقبال کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے وہ صحیح شان و شوکت والی عید دوبارہ لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ دوران گفتگو اگر نصیحت کی کوئی بات نکل گئی تو سب سے اول مخاطب میں ہوں اور پھر ہم سب لوگ ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم ایک دوسرے کی یہ نصیحت اور صبر کے کام کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی اچھی بات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بھی بات ہے وہ میرے نفس اور شیطان کی شک کی طرف سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ البتہ شامل مبارکباد ہیں، اس کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ
भीतर मुसलमान किए गए का कपड़ा भी आपको मालूम है कपड़ा वीडियो में बच्चा निकलता है और अक्सर से निकलता है और वो ताबीर मिलत को ज़रूर गिराने अकबर के नबी के ज़रूर गिराने शुरू हुआ था और मैं समझता हूँ खरीदा से इसके ज़माने में शुरू हुआ था। तो अब जो है हमारे आज के बुजुर्ग साहब की सलाहियतों को देखते हुए उन लोगों ने खबरदारी की तो उसका एक तर्जुमा किया बार बार पेश किया। दूसरे ये कि मैंने जैसे आपसे वादा किया था ये पर्चे छप के आ गए, ये पर्चे जो है अपना सब में आपको 5-5, 7-7 लेते जाइए और अपने अपने हल्कों में मसाजिद में भी रखा उर्दू लेते जाइए इंग्लिश बच्चों को उर्दू नहीं आती इंग्लिश पहला घर से बात अच्छा एक बहरहाल हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और ये सिलसिला का आगाज़ में समझता 10 साल से जाएगा। तो हमें इस्तेमाल का मौका देते हैं जिसके लिए हम सब मशहूर हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगले जो हमारे प्रोग्राम खुसूसन ये गलत फहमी का इम्कान है कि अखबार शनासी का अगला जो बाकी नशिश अखबार शनासी की 400 लोग ऐसा नहीं बल्कि आप देखेंगे कि अगली नशिश हमारी मंगल के दिन और ये 5वें नंबर पे काले में है जिसका जिक्र है तकिया शमरत का हामिल है और आप मगरिब के साथ मगरिब वहाँ पढ़ ली जब शुरू हो इम्कान किया उन्होंने ऐसा किया है कि मुसलमान से हमको बहुत कुछ मालूमात हासिल होगी और जो इम्कान उन्होंने किया है इकबाल नाफे रसूल इकबाल नाफे रसूल और मौलाना उनका इतना मुतालिया है इस बारे में कलाम इकबाल जो मिलता है जिसका रिफ्लेक्शन इसकी अक्कासी होती है तो जो है दूसरा साल से किस कदर मुतासर थे और किस कदर उन्होंने खबरदारी की तो जो है कलाम के कलाम सरकारी वालों की खुशियात पूरी अक्कासी होती है। बहरहाल मेहरबानी करके उसमें जरूर शिरकत हो रही है अगर से आप शिरकत कोशिश करेंगे आपके साथ और गुस्सा मौजूद शुक्रिया हो चुकी है।